جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیر ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی پاک پتن۔ ناظرین محترم، ہمارے چینل کوکب ٹی وی پاک پتن کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے، اور اچھے ہمیں کمنٹ بھی دیجئے۔ ناظرین محترم، کوکب ٹی وی جو ہے آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر خوبصورت اور منفرد پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوتا ہے۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان ہوتے ہیں۔ آج میری دائیں جانب بہت ہی پیارا اور خوبصورت پڑھنے والے ثنا خواں محمد محبوب احمد فریدی صاحب آج وہ تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم محبوب بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اور میری بائیں جانب مذہبی، روحانی، علمی اور فکری گفتگو فرمانے والے حضرت علامہ مولانا نقیب اللہ قادری اتاری مدری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے، میں اپنے طرف سے اور کوکب ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم علامہ السلام۔ صاحب کیسے؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ناظرین کرام، کوکب ٹی وی ربیع الاول شریف کے حوالے سے خصوصی نشریات جان عالم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے اپنی اس محفل کا آغاز فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک شامل کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں خود اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ إذا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد اب سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت اور پیارا پڑھنے والے ثنا خاں، میرے اور ہم سب کے محبوب ثنا خاں، ان کا نام بھی محبوب ہے، محمد محبوب احمد فریدی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے محبوب کل ہیں، یار ہیں، پروردگار کے چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو، یوسف کے حسن کا چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو، یوسف کے حسن کا حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے بازار
نقد مانگ تو ہونا سمجھ یہاں نہیں، سودے ادھار کے ہونا سمجھ یہاں نہیں، سودے ادھار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے محبوب کل یار ہیں، پروردگار کے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محبوب بھائی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے کہ بے شک سرکار کی بارگاہ میں جو جاتا ہے نا، وہاں کے جو سودے ہیں نقد ہی دیے جاتے ہیں، وہاں ادھار نہیں کیا جاتا۔ جو چیز صدق دل سے مانگی جاتی ہے، خدا کی عزت کی قسم میرے محبوب عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے بہت ہی خوبصورت ثنا خوان محمد محبوب احمد فریدی بہت ہی پیاری سرکار کی بارگاہ میں ثنا خوانی پیش کر رہے تھے، اور یہ بھی ان کی رحمت کا قصہ ہے، اور یہ بھی ان کی رحمت کا قصہ ہے کہ مجھ سا گناہ گار بھی امت کا حصہ ہے، مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے، ہمارا تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے، جب بھی بھیجو درود آقا کی ذات پہ، یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ اس کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے میرے اور ہم سب کے محبوب ثنا خواں محمد محبوب احمد فریدی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید سود و گداز عطا فرمائے اور مزید عزتوں سے نوازے۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے علم غیب ہے، تو آج ہمارے ساتھ جو ہے گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا نقیب اللہ قادری اتاری مدنی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں ایک شعر کے سائے میں آپ کو دف سے سخن دے رہا ہوں کہ عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے، عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے، دل کو ان کی گفتگو سے مشکبو کرتے رہے، اور روح میں جو چاک آئے تھے گناہوں کے سبب، سود نے ذکر پیمبر سے رفو کرتے رہے۔ میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور، میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور، شہر بھر میں لوگ میری جستجو کرتے رہے، اور خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا۔ بہت ہی خوبصورت شعر کہ خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے، رات بھر وہاں مدحت سرائی تھی محبوب کی، رات بھر وہاں مدحت سرائی تھی محبوب کی، رات بھر ہم لوگ آنکھوں کا وضو کرتے رہے، اور ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے۔ اسی شعر کے سائے میں علامہ نقیب اللہ صاحب سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضور کا علم غیب ہے۔ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم غیب کس کو کہتے ہیں، اور علم غیب کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ذرا ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا الحمدللہ اہل سنت کا ایک شعار ہے، اور ہر محفل میں ہر نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ہماری عادت ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اسی حوالے سے الحمدللہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا عقیدہ علم غیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم علم غیب مانتے ہیں، اور اس حوالے سے کئی لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کی تشفی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عقیدہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو غیب وہ ہوتا ہے کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے، ذائقے سے یا عقل سے جو معلوم نہ ہو سکے اسے غیب کہتے ہیں۔ غیب جو ہے وہ مختلف طریقوں کا ہوتا ہے، دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک غیب وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیبوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ جنت ہے، دوزخ ہے یہ بھی غیب، کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا یا ہم حواس سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس کا پتہ چل گیا، تو یہ غیب کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو اس دلیل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی، وہ جیسے اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اب اللہ عز و جل کی ذات جو ہے یہ اس حوالے سے، یہ جو 5 علوم ہیں اس حوالے سے کہ جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، تو یہ جو علوم ہیں ان کو یہ دلیل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ عز و جل جس کو چاہے یہ علوم عطا فرما دیتا ہے۔ ان علوم کو علوم خمسہ کہتے ہیں، مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ علوم جو خمسہ ہے یا علوم غیبیہ ہیں، اس حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو اس وضاحت سے پہلے میں ایک دو اصطلاحات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک ہوتی ہے ضروریات دین، جس کا دینی گفتگو ہونا یا دین کی بات ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، تو یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ہر خاص و عام کو پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دین اسلام کا حصہ ہی نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ضروریات اہل سنت، وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کا اہل سنت کی پہچان ہونا، یہ عام و خاص کو پتہ ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، کسی اور طبقے کا نہیں، اس کو کہتے ہیں ضروریات اہل سنت۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ دین اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ گمراہی کے دائرے میں جا پڑتا ہے اور بد مذہبی کا لیبل اس پر لگ جاتا ہے۔ علم غیب کے حوالے سے جو پہلی شک ہے، پہلی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ عز و جل کو ہی علم ہے، ذاتی طور پر اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ذاتی طور پر، یعنی بالذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوسری شک یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کو بعض غیب کا علم دیا ہے، قرآن پاک سے اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات سے زیادہ ہے، یہ تیسرا عقیدہ ہے۔ یہ ہے ضروریات دین۔ ان 3 باتوں میں سے کوئی انکار کرے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم غیبیہ کا علم دیا ہے، جس میں سے لوح محفوظ کا علم ہے، اور ما کانا و ما یکونو کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، اور جو علوم خمسہ ہے، مفاتیح الغیب جس کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بھی عطا فرمایا ہے۔ ان باتوں کا اگر کوئی منکر ہوگا تو وہ اہل سنت سے خارج ہے، بد مذہب ہے، اس کو سمجھایا جانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس عقیدے پر آئیں، دلائل پر جو ہے وہ عمل کریں۔ تو یہ اس کا اگر کوئی منکر ہوگا تو وہ دین اسلام سے خارج نہیں، لیکن گمراہیت کے دائرے میں ضرور جا پڑے گا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب نے آپ نے علم غیب کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت پر، اس میں قرآن و حدیث سے چند دلائل جو ہے وہ بھی پیش فرمائیں۔ اللہ عز و جل، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، سبحان اللہ۔ اور قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا علم ہے، اللہ بے شک، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں کہ جس کا علم قرآن پاک میں نہ ہو۔
قرآن پاک میں تفصیلاً لکل شے تبیاناً لکل شے، یہ الفاظ قرآن پاک کی شان میں وارد ہوئے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اتنے علوم کا مجمع ہے، اتنے علوم اس کے اندر ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یاقوت کے اندر گنوایا ہے کہ 77,900 علوم قرآن پاک سے ماخوذ ہوتے ہیں، اور اتنے اس کے قریب قریب قرآن پاک کے حروف کی تعداد ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر حرف سے ایک علم نکلتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ 3,09,500 علوم جو ہے وہ قرآن پاک سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی قرآن پاک سے تلاش کرو۔ تو اولین و آخرین کا سارا علم قرآن پاک میں ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھا دیا، قرآن سکھا دیا۔ اب قرآن میں سب کچھ ہے، اور یہ قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے علوم سکھا دیے گئے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ باتیں بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ابھی کبھی علم غیب اظہار کرنا پڑ جائے، غیب کی بات بتانی پڑ جائے تو وہ بلا جھجک بتاتے ہیں، اور بتاتا وہی ہے جس کو کوئی نہ کوئی علم ہو، تو جس کو علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بتائے گا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو وہ پسند کرے۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب اعظم ہے، تو ان کو اگر اللہ عز و جل نے عطا نہیں فرمانا تو اور کس کو عطا فرمانا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا کیے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا گیا، اور لکھا تب جاتا ہے یا تو خود یاد رکھنا ہو یا کسی کو بتانا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے اپنی یادداشت کے لیے لکھا ہے، کیونکہ وہ تو نسیان سے بھول سے پاک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل نے جو یہ علم لکھا ہے، یہ جو لوح محفوظ کے اندر اول آخر سب کچھ لکھا ہے، یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے۔ پھر جس کے سامنے ساری کائنات بنی ہو، جس کے سامنے سب کچھ ہو، اور جو کروڑوں اربوں سال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رہا ہو جب کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جو ہے وہ کسی چیز سے غافل اور کسی چیز سے جو ہے وہ اس کو معلوم کیسے نہیں ہو سکتی، سب کچھ اسے معلوم ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز کا بیان فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ جو پرندہ قیامت تک پر مارے گا اس کے پر مارنے کا بھی ہمیں جو ہے وہ علم عطا فرما دی، اور یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، تو یہاں تک کا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، علامہ صاحب بڑی ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے علم غیب، اور ناظرین جہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام جان عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، وقفے سے پہلے بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے علم غیب کے حوالے سے علامہ صاحب بڑی ہی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں، اور علامہ صاحب سے میں ایک بہت ہی اہم سوال کرنا چاہ رہا ہوں
کہ قرآن و حدیث میں کئی روایات علم غیب کے عقیدے کے خلاف ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی، جیسے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے محبوب کہ میں آسمان و زمین کا غیب نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا لا يعلمه الا هو، کہ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ مطلب آیات ہیں۔ پھر قرآن حدیث پاک ہے، کئی احادیث ہیں کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو ہے وہ بچیاں گانا گا رہی تھی، کچھ جو ہے وہ دف پر نعت پڑھ رہی تھی، اور اس نعت کے اندر ایک شعر تھا کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو غیب جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ شعر نہ پڑھو، اس کے علاوہ جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہی ٹھیک تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کا ہار گم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو محبوب زوجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر تہمت لگی، 16 دن گزر گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاک دامنی کو بیان نہ فرمایا۔ تو اور بھی اس طرح کی کئی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا پتہ ہے یا غیب جانتے ہیں، پوشیدہ چیزیں جانتے ہیں، تو پھر ان سب چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم کیوں ظاہر نہیں فرمایا؟ حالانکہ اپنے گھر کی عزت کا مسئلہ تھا، جو ہے وہ اس طرح کے مسائل تھے، تو پھر کیوں اپنے جو ہے وہ غیب کا پوشیدہ علم کا اظہار نہیں فرمایا؟ تو ان ساری دلیلوں کا، ان ساری گفتگو کا ایک جواب وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے عقیدہ اہل سنت کو بخوبی سمجھ لیا جائے تو یہ جو ہے وہ تعارض جو ہے، یہ جو مخالفت ہے روایات کی، یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ عز و جل جو چاہے جتنا چاہے وہ علم اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر اگر کوئی مانتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، وہ بالکل جو ہے وہ گناہگار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا اور دیتا رہا، حدیث قرآن پاک میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر کیوں؟ یہی وجہ ہے نا کہ پہلے جو ہے وہ علم بتدریج اللہ عز و جل عطا فرماتا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج علم آتا رہا اور بالآخر اللہ عز و جل نے سارا علم عطا فرما دیا۔ تو یہ جو اگر عقیدہ رکھ لیا جائے تو پھر قرآن و حدیث میں تعارض نہیں رہتا کہ جن احادیث اور آیات کے اندر یہ آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، ان سے مراد یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، اور جن میں یہ ہے کہ جانتے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے تو جانتے ہیں۔ جیسے ہم مدد مانگنے کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے عقیدے ہیں جن کو شرک کہا جاتا ہے، اگر ان میں یہ ذاتی اور عطائی کا فرق کر لیا جائے تو قرآن و حدیث میں تعارض، جو تفاوت ہے، جو اختلاف ہے، وہ سمجھ میں مطلب ختم ہو جائے گا، اور اس اختلاف کو جو ہے وہ مطلب کوئی کہہ نہیں سکتا کہ قرآن و حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہیں پر اپنا علم ظاہر نہیں فرمایا تو اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے اگر ہار گم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اظہار فرما دیتے کہ ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا ہے تو پھر تیمم کی آیت نازل نہ ہوتی، کئی احکام شریعہ سے ہم محروم رہ جاتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو ظاہر فرما دیتے، آپ کو پتا تھا کہ پاک دامن ہے لیکن اگر ظاہر فرما دیتے تو قرآن پاک کی 16 آیتیں کیوں نازل ہوتی؟ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو کیسے تلاوت کرتے، کیسے پڑھتے؟ اگر اظہار فرما دیتے تو ہر کام میں کئی حکمتیں ہوتی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر اظہار نہیں فرمایا تو اس کے اندر حکمتیں، اور وہ حکمتیں ہمارے علماء اہل سنت نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح جہاں انصاریوں کے گھر گئے تو وہ لڑکیاں نعت پڑھ رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو غیب جانتا ہے، تو نعت پڑھ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تو اس سے دلیل یہ پکڑنا کہ یہ غیب نہیں جانتے یہ مراد ہے، تو یہ دلیل پکڑنا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موقع تھا کھیل کود کا، اور کھیل کود کے دوران وہ پڑھ رہی تھی اپنے قبیلے کی شان میں اشعار، ایسے موقع پر نعت رسول پڑھنا بنتا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نعت کے آداب بیان فرمانے کے لیے کہ یہ موقع نعت کا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر۔ اور ویسے دیکھا جائے تو علم غیب کا عقیدہ صرف ہمارا نہیں، یہ تو عقیدہ صحابہ کرام کا، اور جو علم غیب کا انکار کرے وہ منافق ہے۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں جو ہے وہ مومنوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، ہر بندے کی پیدائش کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ اللہ تو منافق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہنے لگے کہ بڑے اچھے جانتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے علم پر تان کرتے ہیں، آپ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ آپ نے فرمایا جہنم میں جاؤ گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا نام فلاں ہے۔ تو اس طرح علم کا اظہار فرمایا، اور یہ جو علم کا انکار کرنے والے تھے ان کو منافق فرمایا۔ اس موضوع پر ہمارے علماء اہل سنت نے بڑی تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں۔ صرف سید اعلیٰ حضرت نے 5 رسالے لکھے ہیں اور ہر رسالے کے اندر علم کے دریا بہائے ہیں۔ 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ باخبار المادۃ الغیبیہ، اسی طرح جو ہے وہ ازاحۃ العیب لسیف الغیب، اور اسی طرح جو ہے وہ بے شمار کتابیں ہیں۔ تو ان کا مطالعہ کیا جائے تو اس حوالے سے مکمل تشفی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آج کے میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے علم غیب کے حوالے سے تھا۔ علامہ صاحب بڑی ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ آج جو بیان ہوا اللہ پاک ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنے پاک عرف اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی پاک پتن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول